اس دھاگے کو میں نے اپنی کلائی میں باندھ لیا۔ میری دوست کہنے لگی ارے یہ دھاگا کہاں سے آیا؟ تو میں نے انہیں جھوٹ کہہ دیا کہ یہ نظر سے بچنے کا ٹوٹکا ہے۔ ان سے ہنسی مذاق کرتی میں چھٹی کے بعد گھر آ گئی، لیکن اس رات میرے ساتھ بہت بری صورتحال پیش آئی۔ میں سو رہی تھی جب آدھی رات کو ایسا محسوس ہوا جیسے میرے برابر میں آ کر کوئی لیٹ گیا ہو۔ کسی نے میری پشت پر ہاتھ پھیرا تھا۔ ایک دم سے میں چیخ مار کر اٹھی۔ بڑی بہن میرے قریب ہی سوتی تھی۔ وہ حیران رہ گئی، کہنے لگی کیا ہوا؟ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ باجی سے کہنے لگی کہ ابھی ابھی ایسے لگا جیسے میرے قریب کوئی لیٹا ہوا تھا۔ باجی کہنے لگی ایسے ہی وہم ہوا ہوگا، ہم دونوں کے علاوہ اور کمرے میں ہے ہی کون؟ ویسے بھی ہمارے 3 بھائی تھے جبکہ ہم 2 بہنیں۔ مجھے مگر پوری رات نیند نہ آئی۔ صبح باجی اماں کو بتانے لگی کہ رمشا خواب میں ڈر گئی تھی، لیکن مجھے اچھی طرح یقین تھا کہ میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا۔ یہ سب مجھے حقیقت میں محسوس ہوا تھا۔ پھر لگاتار 2-3 راتوں تک مجھے یہی سب محسوس ہوتا رہا۔ رات کو سوتے میں کوئی میرے پاس ہوتا تھا، اس کا لمس میں اپنے جسم پر محسوس کرتی تھی۔ تنگ آ کر میں نے اماں کو یہ بات بتا دی۔ اماں حیران تھی، کہنے لگی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہیں تو کسی ایسی جگہ تو نہیں گئی جہاں پر ایسی مخلوق آباد ہوتی ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اماں سے کہنے لگی اماں میں کالج کے علاوہ اور کہاں جاتی ہوں؟ پھر دوسرے دن اماں مجھے مولوی صاحب کے پاس لے کر چلی گئیں۔ مولوی صاحب نے مجھ پر دم کیا۔ اماں سے کہنے لگے بچی کے اوپر کسی غیر فطری مخلوق کا سایہ ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا پیچھا کر رہا ہو اور تبھی اسے یہ محسوس ہوتا ہے۔ میں نے دم کر دیا ہے، ابھی کچھ ایسا محسوس نہیں ہوگا۔ لیکن مولوی صاحب کا دم کرنا بے سود ثابت ہوا تھا۔ ہر رات میں اپنے ساتھ ایسی ہی حرکتیں محسوس ہوتے دیکھتی اور ایسے لگتا جیسے کوئی رات کو میرے پاس موجود